دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم رب زدني علما ربنا یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ احباب گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے فضل و کرم، اپنی مہربانی اور اپنی عنایت سے ہم سب کو ایک بار پھر یہاں مل بیٹھنے کا اور اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنے اور اس پر اس کی اصلاح کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یقیناً یہ اللہ پروردگار عالم کا بے پایہ شکر و احسان اور اس کا کرم ہے۔ موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امت حالات کے شکنجے میں ہے۔ ہم دنیا کی بات نہیں کرتے ہیں، صرف اپنے ملک عزیز ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو مختلف حصوں میں مختلف نازک ترین حالات بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت موسمیات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو موسم کے اعتبار سے
مادر وطن ہندوستان کا بیشتر حصہ بہہ رہا ہے، ڈوب رہا ہے اور تباہ ہو رہا ہے۔ وہیں پر کچھ ایسے حصے بھی ہیں جو حصے سوکھ رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اموال ضائع ہو رہے ہیں، اور بے شمار دشواریاں محض اس بنا پر ہو رہی ہے کہ باران رحمت کو روک لیا گیا ہے، بارش کو روک لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی اقتصادی صورتحال انتہائی خستہ ہے۔ جس آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں مل صاحب۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو حالات نے ہمیں اپنے گرفت میں لے لیا ہے اور ہماری سانسوں کو تنگ کر دیا ہے، اس کے اسباب و علل اور وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں؟ دراصل ہمیں ان وجوہات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کن وجوہات کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں ڈالی ہیں۔ کیونکہ بیشتر حصہ بہہ رہا ہے، بارش کی کثرت، سیلاب کی رفتار اور اس کی تیزی سے لوگوں کے اموال بھی ضائع ہو رہے ہیں، لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہو رہے ہیں، لوگوں کا گھر بہہ رہا ہے، یہاں تک کہ معبد بھی بہہ رہا ہے جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ غیر اللہ کی عبادت ہو۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالی کی ایک چھوٹی سی ٹھوکر ہے، جس ٹھوکر کی زد میں آ کر کے مخلوقات مضطرب، پریشان اور بے چین ہے، ورنہ یہ پوری کائنات بنائی ہوئی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ کہیں پر بارشوں کی کثرت ہے جبکہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بھلا وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ پانی کی قلت کی وجہ سے تڑپاتا کیوں تھا؟ ہم نے ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں پڑھا کہ چنئی وغیرہ میں پانی اس قدر نیچے چلا گیا ہے کہ 2000 فٹ تک بورنگ کرنے کے بعد بھی پانی نہیں نکل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ تم توانا بڑے ہو، قوت والے بڑے ہو، ذہین بڑے ہو، تم عقل بڑے رکھتے ہو، سوچ سمجھ فہم و فراست سب کچھ ہے تمہارے پاس، علم ہے، ہنر ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، بینائی ہے، سب ہے، تمام وسائل ہیں تمہارے پاس، مگر ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ تمام وسائل جو تم اختیار کرتے ہو، یہ تمام عقل، فہم، فراست، سوچ سمجھ بوجھ، یہ سب جو تم صرف کرتے ہو، کیا یہ تمہیں کام آ جائیں گے؟ آپ کہیے ذرا ان کا کیا نظریہ، کیا خیال ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہ اگر رب تعالیٰ اس پانی کو، تمہارے پینے والے پانی کو، زمین پہ جو پانی ہے یا زمین کے اندر جو اوپری سطح میں پانی ہے جس سے تم مستفید ہوتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، اگر اللہ اسے زمین میں جذب کر دے، اسے زمین کھینچ لے، اندر چلا جائے وہ پانی، تو اس پانی کو کون لا سکتا ہے؟ کوئی ہے تمہارا؟
جو لا سکتا ہے؟ 2000 فٹ مارنے کے بعد بھی پانی نہ آئے تو اب کون ہے جو تیسرا لائے گا، دوسرا لائے گا؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کبھی نعمتوں کو زیادہ دے کر کے انسان کو اس کے ذریعے سے سبق سکھاتا ہے۔ یہ پانی جس میں ہندوستان کا بیشتر حصہ بہہ رہا ہے، گھر چلا گیا، در چلا گیا، دولتیں چلی گئی، انسان چلا گیا، بہت ساری چیز چلی گئی۔ یہ وہی پانی ہے، پانی کے قطرے جس سے اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے، جس سے مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس پروردگار کی عبادت کرو، دائیں بائیں مت جھانکو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں جی جان دیا ہے، جسم دیا ہے، روح دیا ہے، جسم کے اندر روح پھونکا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کہو تاکہ تمہارے اندر کچھ خوف، کچھ خشیت، تمہارے اندر عقل، سمجھ بوجھ آ جائے اللہ کے تعلق سے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تم پاک ہو جاؤ، تم صاف ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ زمین اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے فرش بنا دیا، اس کو ٹھہرا دیا، مستقر کر دیا، ساکن کر دیا، تاکہ عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اچھے سے چلو تم سکون سے۔ والسماء بناء، آسمان بنا دیا، اس نیلے چھت کے نیچے تم سکون سے رہو۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور آسمان سے بارش بھی برسا دیا تاکہ تم اس سے میوے جات، پھل اور جو ہے فصلیں، یہ ساری چیز اگاؤ اور کھاؤ مزے سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اگر تمہارے اندر کچھ بھی سمجھ ہے، عقل ہے، بوجھ ہے، تو پھر ایسا ہرگز مت کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی تم شریک بنا دو۔ ہاں، یہ کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو تم جا کر کے کسی درگاہ میں منت مان کر کے وہاں پورا کرو، وہاں جانور ذبح کرو اور جو چادریں چڑھاؤ اور نیاز اور یہ ساری چیزیں کرو جا کر کے، ایسا نہیں ہے۔ بارش جو بھیج رہا ہے، جو آسمان سے بارش کو نازل کر رہا ہے، جس بارش سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، جس بارش سے اللہ تبارک و تعالی مردوں کو کل قیامت کے دن زندہ کرے گا سور پھونکنے کے بعد، جس بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جن پانی اور پانی کے ذریعے سے اس کے قطرات سے انسان کو جو ہے توانائی اور قوت ملتی ہے، انسان کے جسم کے اندر جو طاقت اور جو ہے قوت اور توانائی آتی ہے، وہی پانی، اسی پانی سے اللہ تبارک و تعالی جب تم سرکشی کرو گے، بغاوت کرو گے، رب کے راستے کو چھوڑو گے، رب تعالیٰ کی بتلائے ہوئی راہ کو ترک کرو گے، رب تعالیٰ کی تعلیمات کو، احکامات کو تم چھوڑ دو گے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان سے بارش برسا دیا، تمہارے لیے پھل، فروٹ، میوے جات، فصلیں سب اگا دیا تاکہ تم کھاؤ مزے سے۔ لیکن ساتھ ہی تاکید کر دیا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دینا، کسی دوسرے کو نہیں دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، اللہ تبارک تعالیٰ یہ پسند نہیں کرے۔ جب ایک انسان اپنا حق کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا، ایک بیوی اپنا حق کسی دوسرے کو نہیں دے سکتی، ایک میاں جو ہے اپنا حق کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم الحاکمین، رب العالمین، ذو القوت المتین ہے، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، تمام قوت ہے، طاقت ہے، وہ رب تعالیٰ اپنا حق کیوں کر کسی کو دے سکتا ہے؟ اور اگر کوئی زبردستی کسی کے یہاں چسپا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیوں اسے برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں برداشت کرے گا۔
تو فرمایا فلا کھاؤ پیو مزے سے، مگر یاد رکھنا فلا تجعلوا للہ اندادا، اگر وانتم تعلمون، اگر علم ہے کچھ بھی تھوڑا سا ذرا بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگر بارش ابھی کثرت سے ہو رہی ہے تو نہ کسی مزار پہ جانے کی کیونکہ بہت سارے مزارات بہہ بھی گئے، نہ کسی مندر میں جانے کیونکہ بہت سارے مندر بہہ بھی گئے۔ تو جانا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہونا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ جب آندھی طوفان بارش آتی تو ایسی صورت میں طوفانی اثرات دیکھتے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام استغفار میں لگ جاتے، دعا مناجات میں لگ جاتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے، اللہ سے دعائیں کرنے لگتے۔ ابھی بارش ہوئی، اتنی کثرت سے بارش چل بھی رہی ہے، زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہی نہیں، بارش زیادہ ہمارے پاس ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب دوسری جگہ بھیج دے جہاں ضرورت ہے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، کم از کم اتنی تو دعا کرے کہ اللہ ہمارے پاس نہ برسا، بس ادھر بھیج دے جہاں ضرورت ہے، ہمارے ارد گرد برسا، کیونکہ ہم سیراب ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی کمی ہے وہ تعلیمات کتاب و سنت کو اگنور کر دینا ہے، اس کو نظر انداز کر دینا ہے، اسے چھوڑ دینا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، دیکھو ہم نے تمہیں بنا دیا ہے، پیدا کر دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، خوب مزے کرو۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، سب بتا دیا ایک ایک کہ میں نے یہ سب تمہارے لیے ہموار کیا ہے۔ ذلولا فامشوا فی مناکبہا، بچھونا بنا دیا، اس میں راستے بنا دیے، اب چلو اس کے راستے میں بنداس بے دھڑک چلو، راستے میں جاؤ۔ فامشوا فی مناکبہا، رہو زبردست رہو، مزے سے رہو، اور کلوا من رزقہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روزی دیا ہے اس روزی کو کھاؤ۔ زمین بھی تمہارے لیے بچھا دیا، آسمان کا بھی چھت بنا دیا، اور پھر زمین کو ساکن کر دیا، مستقر کر دیا، یہ ایک بڑی نعمت ہے، ورنہ زمین ہلتی ڈولتی رہتی۔ زمین کو ساکن کر دیا، ساتھ ہی ساتھ زمین کو ٹھہرانے کے بعد اس پر راستے بھی بنا دیے کہ اس کے راستے میں چلو، مگر ہوش و حواس کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ اب راستے میں چلو گے، بھوک لگے گی، کھانا پینا 12-17 بہت کچھ ہے، تو کلوا من رزقہ، کھاؤ، اس نے جو روزیاں دے رکھی ہے خوب کھاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم نے یہ تمام سہولیات تمہیں دے دیے، تمام سہولیات دے دیے، زمین کو بچھونا بنا دیا، مزے سے چلتے ہو، کھیلتے ہو، کودتے ہو، اچھلتے ہو، دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، گاڑی بھگاتے ہو، آسمان جو ہے اونچائی پر ہم نے بلند کر دیا ہے، اب وہاں بھی تم اس آسمان نیلے چھت کے نیچے جو ہے مزے کرو، انجوائے کرو، اس کے جو ہے نیچے تم پرواز کرو، جہاز میں اڑو، سب کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ نہ بھولنا کہ میری دی ہوئی روزیوں کو تم استعمال کرو، میری دی ہوئی روزیوں کو کھاؤ، مزے کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، کھانے پینے کے بعد، لطف اندوز ہونے کے بعد، مزے کرنے کے بعد، اس بات کو خاطر میں لانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سرکش ہو جاؤ۔ اگر تم باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے، تو رب تعالیٰ کی ایسی مار آئے گی کہ تمہیں کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ادھر بھاگو گے ادھر رب ملے گا، ادھر بھاگو گے ادھر رب ملے گا، ادھر بھاگو گے ادھر رب ملے گا، اوپر جاؤ، دائیں بائیں، اوپر نیچے، جہاں بھی جاؤ، آگے پیچھے، ہر طرف ایک ہی راستہ گیا ہے، ان تمام کا جو ہے رخ ایک ہی طرف جا کر کے ملتا ہے، اور وہ جائے قرار صرف اور صرف پروردگار کے سامنے ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اٹھنا ہوگا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ تو سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے پورا۔
بہترین طریقے سے ایک ایک چیدہ چیدہ سمجھا دیا کہ بھئی ایسا ایسا ہے، اگر اب تم کھانے پینے کے بعد نافرمان ہو گئے، نمک حرام ہو گئے، ناشکرے ہو گئے، غدار ہو گئے، نمک کھائے مگر گستاخ ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، تو یاد رکھنا بھاگ کے تم کہیں نہیں جا سکتے ہو، آخر کار ہم پکڑیں گے تمہیں، ہم پکڑیں گے تمہیں، اپنی گرفت میں لیں گے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم بھاگ کے بچ سکتے ہیں، کیونکہ بھاگو گے راستہ چاہے جدھر بھی گیا ہو مگر اس کی انتہا وہیں پر ہے، اس کے اینڈنگ وہی ہے جہاں تیرا رب ہے، آخر کار تیرے رب کے سامنے ہی جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات کہی جو واقعی قابل غور ہے آج کے حالات کے حساب سے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ رحمت، آخر جس رحمت سے، جس پانی کے قطرات سے انسان بنتا ہے، حیوانات، نباتات اور جمادات، ساری چیزوں کو زندگی ملتی ہے، ساری چیزوں کو وجود ملتا ہے، آخر وہ زندگی موت میں کیوں بدل گئی؟ پانی انسان کو نہ ملے تو مر جائے انسان پیاس کی وجہ سے، گویا کہ پانی زندگی ہے انسان کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اتنی عظیم اور گراں قدر نعمت ہمارے لیے جو مقرر کیا ہے، تو اس نعمت کی وجہ سے انسان تباہ کیوں ہو رہا ہے، املاک تباہ کیوں ہو رہے ہیں، جو ہے انسانوں کی جان کیوں ضائع ہو رہے ہیں، اموال کیوں ضائع ہو رہے ہیں، ساری چیزوں دولت کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ اب یہ سوال ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جب نعمت کا استعمال کر کے تم شکر گزاری نہیں کرو گے، جس نے دیا ہے اس کے ساتھ نمک حرامی کرو گے، نمک کھا لو گے اور حرامی پنتی کرو گے کہ بھائی ہم جو ہے تمہاری جو بات نہیں سنیں گے، نہ تمہاری بات مانیں گے، ہم تو اپنے ہیں، اب تم کو کون دینے بولا تھا، اس کا کھا لیا نمک اور نمک حرامی کر دیا، اس کا گن نہیں گایا، تو اللہ تبارک و تعالی اسی نعمت کو عذاب میں بدل دیتا ہے۔ وہی قوم نوح جس کو تباہ کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جسے برباد کر دیا، فنا ہو گئی، پانی میں اس کا کچھ کہیں سرا ہی نہیں ملا، ایسی قوم جس کو زندگی ملی تھی پانی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، سرتابی کی، رب کے قانون سے، رب کے احکامات سے، رب کے تعلیمات سے، رسول کو پریشان کیا، رسول کی نافرمانی کی، رسول سے بغاوت کیا۔ رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ رب تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایسے بغاوت کرتے رہو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ آخر کار نوح علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اب یہ جو ہے ذلیل قوم باز آنے والی نہیں ہے، یہ اپنی بغاوت پر، معصیات پر، منکرات پر، بے حیائی پر، شرک پر، کفر پر، ضلالت پر، خرافات پر یہ قوم اڑی رہے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، قال یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ پروردگار یہ قوم انتہائی ذلیل ہو چکی ہے، یہ ظالم ہو چکی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ ایک دم ظالم ہو چکے، پلے درجے کے ظالم، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ کیوں؟ اگر تو چھوڑ دیا، انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے چھوڑا نا تو یہ صرف اور صرف جو ہے کافر، فاسق، فاجر اور شیطانی جنم دے گا، یہ لوگ اچھے لوگوں کو جنم نہیں دیں گے۔ اگر تو نے ان بدبختوں کو چھوڑ دیا تو ان کی جو نسلیں چلیں گی وہ بھی بدبخت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ یہ قوم بڑے جو ہے گھمنڈ میں چور تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی چور تھا، کہہ رہے ہم کو کون کیا بگاڑ سکتا ہے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا بگڑے گا،
بہت اکڑ، جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے ہمارا کیا ہوگا، ہم تو بھی توانا ہے، تندرست ہیں، ہم تو بچ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ سیلاب نہ طوفان نہ کچھ ہمیں کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ آج بھی مگن رہتا ہے، مگر اسے بھولنا نہیں چاہیے، نہ وہ نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ نوح علیہ السلام کے رتبے کو پہنچ سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ایک برگزیدہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا، پہلا رسول، وہ پیغمبر جس کی عظمت تقدس رب کے سامنے ہے، رب جسے مانتا ہے، جسے پیار کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی اولاد نافرمان نکلی۔ اولاد نے کہا میں نہیں مانتا، مجھے کوئی نہیں ڈبا سکتا، یہ پہاڑ دیکھو، اس پہاڑ کی چوٹی پر میں چڑھ جاؤں گا۔ جس طریقے سے ہم آج جو ہے سرتابی کرتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں، تکبر میں، نخوت میں، غرور میں، گھمنڈ میں چور ہو کر کے کہتے ہیں ارے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم کڑیل کرچا گبرو جوان ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا وفارت النور فلما جاء علیہ امرنا وفارت النور، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جب میرا حکم آ گیا تو تنور کھولنے لگا، پانی زمین سے بے تحاشا نکلنے لگا، اللہ اکبر، اور آسمان سے بھی بے تحاشا بارش ہونے لگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طوفانی پانی اور سیلابی پانی میں اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی کور کر لیا۔ جب ڈوبتا ہوا دیکھا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکار اٹھا، ونادى نوح الرب ونادى نوح یا رب، اللہ تبارک تعالیٰ سے گہار لگایا کہ پروردگار تیرا تو وعدہ تھا نا کہ میرے اہل کو تو برباد نہیں کرے گا، تباہ نہیں کرے گا، عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، خبردار خبردار، اپنی زبان کو سنبھال کے بات کرو، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھے، یہ تیرے اہل میں نہیں تھے، گرچہ تیری نسل سے، تیرے نطفے سے تھے، مگر یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ رب کا باغی، رب کا نافرمان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جس سے انسان کو زندگی ملتی ہے، کبھی کبھی پورے ملک کو ہی نہیں پوری دنیا کو تباہ کر دیتا ہے، پوری نسلوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت پانی ہے جس سے زندگی ملتی ہے، لیکن جب رب کی نافرمانی اور سرکشی ہوتی ہے، رب تعالیٰ اسی نعمت کو عذاب اور وبال جان بنا دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے بندوں کو عذاب دیتا ہے، مخلوقات کو تباہ کرتا ہے۔ اور جب تباہ کرتا ہے تو گھرانہ چاہے حاجیوں کا رہے، قاضیوں کا رہے، نمازیوں کا رہے، یا کسی اور کا رہے، یا کسی اور کی اولاد رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، سرکش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کرتا۔ نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں بچ سکی تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں یار، ہم کس کھیت کے مولی، ہم کہاں سے بچیں گے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پانی کو سرکش بنا کر کے انسان کو تباہ کر دیتا ہے، مگر یہ ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم نے یاد ہی نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ہم نے تم کو یہ ساری سہولیات دے دی ہے، زمین کو تمہارے لیے ایک دم اچھا کر دیا ہے، بچھا دیا ہے، اتنی بڑی مخلوق زمین ہم نے تمہارے قدموں تلے ڈال دیا ہے، اتنا بڑا آسمان ہم نے تمہارے سروں کے اوپر پھیلا دیا ہے، یہ سورج چاند ستارے، ہاں یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، مگر یاد رکھنا تم سرکشی نہیں کرنا، بغاوت نہیں کرنا۔ پھر جب سرکشی کی، بغاوت کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد دلایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اچھا یہ بتاؤ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم نڈر ہو گئے ہو؟ تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں؟ اچھا سنو، اگر تم نڈر ہو گئے، تمہیں خوف نہیں ہے، تمہیں ڈر نہیں ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس نڈری اور بے خوفی کی وجہ سے زمین میں زندہ دھسا دے گا۔ ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، زمین میں زلزلے اور بھونچال پیدا کر دے گا اور زندہ زمین میں تجھے دھسا دے گا۔ سیلاب میں کیا ہوا؟ زمینیں پھٹی،
گھر بہا، انسان بہا، کہاں زمین میں چلا گیا پتہ چلا نہیں چلا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے یاد دلایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ اس پاک پروردگار جو آسمان میں ہے، کہیں ایسا نہیں کہ تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، کیا تم نڈر ہو گئے ہو؟ اگر بے خوف ہو گئے تو یاد رکھو اس بے خوفی کی وجہ سے، اس نڈری کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں زندہ زمین میں دھسا دے گا، زمین میں زلزلے پیدا کر دے گا، بھوچال پیدا کر دے گا، سیلاب اور طوفان پیدا کر دے گا، زمین کو شک کر دے گا، زمین پھٹ جائے گی اور پھر تم اس میں بہہ جاؤ گے۔ اور اگر ویسا نہیں کیا تو ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ پھر کہا کہ دیکھو تم بے خوف ہو گئے ہو، یاد رکھو۔ اسی لیے کبھی بھی جب کسی کا کوئی کھاتا ہے تو اس کا گانا چاہیے، اس کا گانا چاہیے، یعنی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ پھر دوبارہ ملے گا نہیں اور مصیبت میں پھنسے گا تو دیکھے گا نہیں۔ آدمی کے لیے بھی ضروری ہے، اگر کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرمایا کہ بھئی من لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ ولم یشکر الناس، کہ بھئی جس نے اللہ تبارک تعالیٰ، جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ جس نے تمام نعمتیں ہمیں دی ہے، صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے جو ہے صبح تک، ہر ضروریات ہمیں عطا کرتا ہے۔ سب سے بڑی ضرورت ہمارے جو ہے ہڈیوں سے گوشت لگا رہتا ہے، ہماری زبانیں چلتی ہے، ہماری آنکھوں میں روشنی ہے، بینائی ہے، زبان میں قوت گویائی ہے، سوچنے کے لیے دل، دماغ، ذہن، نظر، فکر، ساری چیزیں دے دی ہے، چلنے کے لیے پیر، ٹٹولنے کے لیے ہاتھ، یہ ساری چیزیں دی ہے، تمام رعنائیوں سے، تمام خوبیوں سے ہمکنار فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر رب سے بغاوت کرے، اس کی نعمتیں کھا کر کے اس کی جو ہے نمک حرامی کرے، اس کی نعمتوں کو نظر انداز کرے کھانے کے بعد، اس کا شکریہ ادا نہ کرے، تو بڑا بدلاؤ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل نہیں کرے گا، اپنا قہر نازل نہیں کرے گا، پانی اور سیلاب میں اس کو بہائے گا نہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو کیا اڑن کھٹولے پہ اڑائے گا اور آسمان کا سیر کرائے گا کہ آ جاؤ؟ نہیں کرائے گا۔ وہی بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی ہے کہ دیکھو ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کہیں تم اس سے بے خوف تو نہیں ہو گئے ہو، اس سے نڈر تو نہیں ہو گئے ہو؟ اگر بے خوف ہو گئے ہو تو سنو، ایسا ممکن ہے کہ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، ان یرسل علیکم حاصبا، پھر تمہیں معلوم ہوگا فستعلمون کیف نذیر، تب تم جلدی ہی جان لوگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈرانا کیسا ہے، اللہ کا کوڑا کیسا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کی مار، اللہ کا کوڑا، اللہ کا ہتھوڑا بے حد خطرناک ہے۔ اور ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک تعالیٰ گھات میں ہے کہ کب تمہیں پکڑ لے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں۔ اب سوال ہے کہ یہ گہما گہمی کا عالم ہے، کہیں فصلیں تباہ ہو رہی ہے، مویشیاں تباہ ہو رہے ہیں، کہیں جانیں پانی کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے، کہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب میرے یارو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا، ہم نے اپنی زندگی کا مطلب نہیں سمجھا، نعمتیں کھانے اور کھلانے کا مطلب نہیں سمجھا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا تھا، ہم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ ہمارے اندر سے دانائی، بینائی، مروت، اخوت، ہمدردی، نرمی، تمام خوبیاں رفع ہو چکی ہیں، سب ختم ہو چکی ہیں۔ اگر ہم جی رہے ہیں تو اپنی جان اور اپنے جسم کے لیے جی رہے ہیں، خود غرضی ہمارے اندر آ گئی ہے، بے وفائی آ گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی قوم بے وفائی کرتی ہے تو پھر اس کی نیا ڈوب جاتی ہے، اس کی کشتی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب کسی سے بھی بے وفائی کرے، ایک انسان سے بے وفائی کرنے کی وجہ سے جب وہ تباہ ہو سکتا ہے تو رب تعالیٰ کے حقوق کو تلف کر کے، رب تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کر کے وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔
مصیبتوں کو ٹالنے کی چیزیں ہم نے اپنے اموال کو ان جگہوں پر ضائع کرنا ہم نے سیکھا ہے جو نافرمانیوں پر، معصیات پر، منکرات پر مبنی ہو، جو ہماری خواہشات پر مبنی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کی، جو نعمتیں اس لیے دیا تھا، جو دولتیں اس لیے دی تھی، جو ثروتیں اس لیے دی تھی تاکہ تم کھا پی کے توانا قوت والا ہو جاؤ اور رب کی عبادت پورے مستعدی کے ساتھ کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر بلا کسی سستی، کاہلی اور غفلت کے بنا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چوکس ہو کر کے کرو، ذہن و دماغ کو حاضر کر کے کرو۔ ظاہر سی بات ہے جب رب کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہوگا، صحیح سے کھاؤ گے، پیو گے، صحیح سے پہنو گے، اوڑو گے، قوت آئے گی، جان آئے گی، زندگی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر عبادت بے جگری اور بے فکری کے ساتھ کرو گے۔ جب نعمتوں کا استعمال اس لیے نہیں ہوا کہ ہم توانا ہوں، ہم قوت والے ہوں، اس لیے ہوا کہ ہمارے جائز ناجائز خواہشات پوری ہوں، ہمارے بال بچوں کی جائز ناجائز خواہشات پوری ہوں، بس ہماری ایک خواہش ہے، چاہے وہ جائز ہے نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں پوری کرنی ہے تو کرنی ہے، اس راستے پر چلنا ہے، وہ خریدنا ہے، وہ لینا ہے۔ اگر نہیں لیا تو دنیا یہ کہے گی، نہیں لیا تو دنیا وہ کہے گی، نہیں کیا تو دنیا وہ کہے گی، تانے ماریں گی، دنیا چڑھائیں گی، ارے دنیا جب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا ہی میں گھماتے رہے گا، تمہیں دنیا ہی میں گھما کے مار دے گا۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔